الحمد لله من على عباده الذين اصطفى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم گناہگاروں کو صبح صبح دن کے پہلے ہی اوقات میں جس نعمت سے ابھی مالا مال کیا ہے کہ نماز فجر کو باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق سے نوازا ہے، یہ اتنی بڑی مولا حکیم و خبیر کی ہم پر مہربانی، احسان اور نوازش ہے کہ میں آپ اللہ کی اس نعمت کا اور احسان کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ بے شمار لوگ ارد گرد کلمہ گو موجود ہیں، ہم سے کہیں زیادہ شاطر، چالاک، دنیاوی لحاظ سے اور چیزوں میں بہت سے آگے، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا نہیں کی اور ہمیں اس نعمت کے لیے چنا ہے، تو اس مالک کا جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے فضل و کرم سے صبح کی نماز فجر اسے باجماعت ادا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو کتنا پیارا، کتنا محبوب اور کتنا پسندیدہ ہے۔ اور جو کوئی اس نماز کی ادائیگی سے پہلو تہی برتتا ہے، چھوڑتا ہے، اسے ادا کرنے میں سستی غفلت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ معاملہ کس قدر سخت اور ہولناک ہوتا ہے۔ امام مسلم نے حضرت جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جس شخص نے صبح کی نماز باجماعت پڑھی، یعنی مسجد میں آ کر ادا کی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت، اللہ تعالیٰ کے عہد و پیما اور سپرداری میں ہے۔ اور بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کہنے کو یہ بات آسان ہے لیکن کیا ہمیں پتہ ہے کہ اس چیز کا مطلب کیا ہے کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ دائرہ کار میں، حفاظت میں، سپرداری میں آ جاتا ہے۔ دنیا میں صرف بات کو سمجھنے کے لیے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات شک و شبہ سے بھی اور مثالوں سے بھی بہت بلند و بالا ہے، لیکن صرف بات ذہن نشین کرنے کے لیے ہم کہیں جائیں تو ہمیں آدھ گھنٹے کا پروٹوکول ملے، آؤ بھگت ہو، آگے پیچھے نوکر چاکر یا پولیس والے یا سیکیورٹی والے یا خادم خدمت کے لیے موجود ہوں، تو ہم کتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے ہیں کہ ان کا دل کرتا ہے کہ ساری دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر انہی نوکروں چاکروں میں 24 گھنٹے رہیں، اگرچہ کوئی کام نہیں، صرف آدھ گھنٹے کا پروٹوکول ہے، لیکن ان کا دل یہ کرتا ہے کہ اب اس پروٹوکول کو انجوائے کرتے رہیں، کہ عزت ہو رہی ہے، تکریم کی جا رہی ہے۔ اور دنیا کی یہ چیز جو ہے
نہ جانے اس کے پیچھے مصلحت کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، وہ کتنی دیر کے لیے کچھ پتہ نہیں۔ اور کتنے ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، جو اپنے انہی گارڈز اور سیکیورٹی والے کے ہاتھوں ہی مارے جاتے ہیں۔ کتنے ہم سنتے ہیں کہ وہی فائر کھول دیتے ہیں اور جسے پروٹوکول دیا جا رہا ہوتا ہے اس کی زندگی کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہاں جو اللہ کی سپرداری ہے، حفاظت ہے، عہد و پیمان ہے، وہ ایسا کہ پوری دنیا مل جائے اس جیسے معیار کی سیکیورٹی اور حفاظت کا بندوبست نہیں کر سکتی ہے۔ اور اس حفاظت سے اور سپرداری سے کیا مراد ہے؟ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس دن اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں اور اسے ہر قسم کی اذیت، تکلیف، پریشانی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ اس نماز کی حفاظت نہ کی، نماز فجر کی، اس کی حفاظت نہ کی تو کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کی باز پرس کرے گا، اور اگلے الفاظ سنیے کتنے سنگین ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے اس کی باز پرس کرے گا اور اسے پکڑ کر اوندے منہ، الٹے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ الفاظ کون فرما رہے ہیں؟ جو رحمت للعالمین ہیں، جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور ان کے متعلق فرما رہے ہیں جن کی شفقت تمام دنیا کی ماؤں سے زیادہ بڑھ کر ہے ہمارے لیے۔ وہ ہمارے ساتھ اس نماز کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے یہ کریں گے کہ پکڑ کر اوندے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایک ہفتے میں جو نماز فجر کی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، وہ کتنی مرتبہ اس ہولناک انجام کا مستحق ٹھہرتا ہے؟ بولیے کتنی دفعہ ہفتے میں؟ کتنے دن ہوتے ہیں ہفتے میں؟ 7 دن۔ تو 7 مرتبہ اپنے آپ کو وہ اس قابل مستحق بناتا ہے کہ اوندے منہ جہنم کی آگ میں پھینکا جائے۔ تو جب صبح صبح ہی اس پر یہ مہر لگ گئی کہ اسے اوندے منہ جہنم کی آگ میں پھینکنا ہے، تو پھر باقی دن خیریت کہاں سے گزرے گی؟ باقی دن اطمینان، سکون، کاروبار میں ترقی، کاموں میں برکت وہ کہاں سے ہوگی؟ جب صبح صبح ہی تباہی مقدر ہو گئی، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، تو باقی دن کس طرح انسان خوش و خرم گزار سکتا ہے؟ ہاں، اگر کسی کو کوئی عذر ہو، کوئی بیماری ہو، سفر میں ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو بہتر جانتے ہیں، اور ہمارے دین میں آسانی ہے، رخصت موجود ہے۔ لیکن جب کوئی رکاوٹ نہ ہو اور پھر انسان سستی کرے، تو وہ سمجھ لے کہ وہ اپنے آپ کو کس ہولناک عذاب کے لیے تیار کر رہا ہے۔ ایک بات جو محدثین نے اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے لکھی ہے، فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی سپرداری میں رخنا ڈالے، رکاوٹ ڈالے، اسے خراب کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے اوندے منہ جہنم کی آگ میں ڈالیں گے۔ ایک مطلب تو یہ سنا کہ جو فجر کی نماز کی ادائیگی میں کوتاہی کرے، اس کا انجام یہ کہ اسے اوندے منہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ ایک اور بڑا بہترین مطلب اس کا محدثین نے یہ بیان کیا
کہ یہ جو فجر کی نماز ادا کرنے والا اللہ کا پسندیدہ محبوب بندہ ہے، اسے اگر سارا دن کوئی تنگ کرے، اسے اذیت پہنچائے، ناحق اسے تکلیف میں مبتلا کرے، تو فرمایا یہ تکلیف میں مبتلا کرنے والا بندہ جس نے فجر پڑھنے والے کو اذیت تکلیف میں مبتلا کیا، اس نے اللہ کے عہد و پیمان کو توڑا، اللہ کی سپرداری اس کے دائرہ کار کو توڑا، تو ایسا بدبخت جو ہے وہ اوندے منہ جہنم کی آگ میں گرایا جائے گا۔ یعنی کیا مطلب کہ یہ فجر کی نماز کو پڑھنے والا اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اگر کوئی اسے سارا دن ناجائز ناحق تنگ کرے، اذیت دے، تکلیف پہنچائے، تو وہ اس انجام بد کا مستحق ہے، تکلیف پہنچانے والا، کہ جہنم کی آگ میں اوندے منہ گرا دیا جائے۔ تو جب اسے تکلیف پہنچانے والا اللہ کو اس پر اتنا غصہ ہے، اتنی ناراضگی ہے، تو جو خود فجر کی نماز میں کوتاہی کرے، نہ پڑھے، اپنے ہاتھوں اللہ کے عہد و پیمان کو توڑے، اس پر اللہ تعالیٰ کا غصہ کس قدر زیادہ ہوگا۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگو، حتی الامکان اپنی استطاعت طاقت کے مطابق تمام نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، اور خاص طور پر اس نماز کی کہ اس کے ادا کرنے سے سارا دن انسان اللہ کی سپرداری اور حفاظت میں آ جاتا ہے، سارے دن کے لیے برکت اللہ کے فضل و کرم سے لکھ دی جاتی ہے، اور انسان اس نماز کو پڑھ کے دل کا، دماغ کا اطمینان و سکون حاصل کرتا ہے۔ اور اگر نہ پڑھیں، مجبوری کے بنا، عذر کے بنا، کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور پھر سستی کرے، تو پھر اللہ جانے کہ ہمارا دن بھی کس طرح گزرتا ہے، اور اللہ کے ہاں ہمارا اسٹیٹس، ہمارا مقام، وہ بھی کیا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم گناہ گاروں کو، ہم خطا کاروں، سیاہ کاروں کو مرتے دم تک تمام نمازوں کو بالعموم اور نماز فجر کو بالخصوص مسجد میں آ کر باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہم اللہ کے حق کو پوری طرح ادا کرنے والے نہیں۔ جہاں غلطی ہے، جہاں خطا ہے، جہاں لغزش ہے، جہاں اللہ کے حق میں کمی ہے، رب العالمین اپنے فضل و کرم سے، اپنے عفو و درگزر سے ہم گناہ گاروں کو معاف کریں، ہمارے گناہوں سے صرف نظر فرمائے، اور اپنی رحمت سے انہیں معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہر آنے والی بیماری، پریشانی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ جن بیماریوں میں، آفات میں، مشکلات میں ہم مبتلا ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ان سے چھٹکارا نصیب فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.